بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے اردو کے طلباء کے لیے ایک اور اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امتحان میں ایک سوال اشعار کی تشریحات کا ہوتا ہے اور عام طور پر اس میں شامل نصاب غزلیات میں سے اشعار دیے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نصاب میں شامل خواجہ میر درد کی پہلی غزل کی تشریح لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو بنا کسی تاخیر کے آغاز کرتے ہیں۔ میر درد کی پہلی غزل کا مطلع دیکھیے: مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا، حقا کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا۔ حوالہ شاعر دیکھیے، یہ شعر ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کی غزلیات سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر خواجہ میر درد ہیں۔ خواجہ میر درد کو اردو کا سب سے بڑا صوفی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اکثر شعراء نے تصوف کے مضامین پر طبع آزمائی کی ہے، لیکن درد نے تصوف کو باضابطہ طور پر اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ ان کے کلام میں تصوف و اخلاق، عشق الہی، روحانیت، فقر و غنا، صبر و توکل، جبر و اختیار، دنیا کی بے ثباتی اور عشق و محبت پر مبنی اشعار ملتے ہیں۔ اشعار کا مرکز زیادہ تر عشق حقیقی ہے، لیکن عشق مجازی کے اشعار بھی بے شمار ہیں۔ یہ حوالہ تھا اور خواجہ میر درد کے غزل کے ہر شعر کے لیے ہی یہی حوالہ درج کیا جا سکتا ہے۔ اس شعر کی تشریح دیکھیے: خواجہ میر درد اردو کے سب سے بڑے صوفی شاعر ہیں۔ ان کے ہاں غزلوں میں عشق مجازی کی بجائے عشق حقیقی کا بیان زیادہ ہے۔ یہ شعر بھی عشق حقیقی پر ہے، اور اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت و بلندی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور تیری صفات اس قدر ہیں کہ ان کا بیان ممکن نہیں۔ تیری بزرگی، تیری بڑائی اور تیری لامحدود صفات کو بیان کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تقدیر اور قسمت کے معاملات بھی اے اللہ بس تیرے ہی اختیار میں ہیں، اور تو ہی ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے۔ مماثل شعر دیکھیے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سارا تیرا۔ دوسرا شعر دیکھیے: جس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہوئے تعقل کے قدم کا۔ تشریح دیکھیے: یہ شعر بھی عشق حقیقی کا ہے۔ یہاں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ جس کے متعلق سوچنا بھی محال ہے، اور عقل و شعور رکھنے والے بھی تیری بلندی، تیری عظمت اور تیری بزرگی کے حقیقی مرتبے سے ناواقف ہیں، کیونکہ جہاں ہم انسانوں کی عقل ختم ہوتی ہے، تیری عظمت و بلندی اسے کہیں زیادہ ہے۔ مماثل شعر دیکھیے: پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا، کروڑوں پنڈت ہزاروں سیانے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ تیسرا شعر دیکھیے: بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا۔ تشریح دیکھیے: اس شعر میں شاعر دنیا کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا اور انسانوں کو مختلف قوموں، مذہبوں اور علاقوں میں تقسیم کر دیا۔ اب دنیا میں مسلمان بھی آباد ہیں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے مذاہب بھی ہیں جہاں ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہاں شاعر اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ دیگر مذاہب اپنے اپنے انداز میں اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہوں یا غیر مسلموں کی، ہر جگہ صرف تیری عظمت و بلندی بیان کی جاتی ہے، اور یہ مساجد، منادر اور گرجے وغیرہ تیری ہی طرف رجوع کے لیے ہیں۔ مماثل شعر دیکھیے: مدرسہ یا دیر تھا، کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں، بس تو ہی صاحب خانہ تھا۔ چوتھا شعر دیکھیے: ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب کا، اور دل میں بھروسہ ہے تو ہے تیرے کرم کا۔ تشریح دیکھیے: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے خوف کا شکار ہوں کہ میں نے زندگی کو غفلت میں گزار دیا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے احکامات کی پابندی کرنے کی بجائے گناہوں میں بھی مبتلا رہا ہوں۔ ایسے میں مجھے خوف ہے کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار نہ ہو جاؤں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات رحیمی اور کریمی کو دیکھتے ہیں تو دل میں امید اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے کرم سے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ مماثل شعر دیکھیے: تیری بخشش کے بھروسے پہ خطائیں کی ہیں، تیری رحمت کے سہارے نے گناہ گار کیا۔ غزل کا آخری شعر دیکھیے: مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ کوئی دم کا۔ یہ غزل کا مقطع ہے۔ مقطع عام طور پر تشریحات کے سوال میں نہیں پوچھا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقطع میں
شاعر کا تخلص موجود ہوتا ہے. یہ بھی غزل کا آخری شعر اور مقطع ہے اور اس میں شاعر کا تخلص موجود ہے. تشریح دیکھیے. اس شعر میں شاعر دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی پانی کے بلبلے کی مانند مختصر اور کمزور ہے. جس طرح پانی کا بلبلا بنتا ہے اور جیسے جیسے اس کی جسامت بڑی ہوتی ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح کی کمزور، مختصر اور ناپائیدار ہماری زندگی ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں، جسے آخر کار فنا ہونا ہے. لہٰذا ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، کیونکہ زندگی ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتی اور جو اس دنیا میں آیا ہے وہ آخر کار فنا ہو جائے گا. مماثل شعر دیکھیے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. عزیز طلباء، آج ہم نے خواجہ میری درد کی پہلی غزل کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی ہے. بہت جلد دوسری غزل کی تشریح بھی لے کر حاضر ہوں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے. بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.